بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب۔ اے نبی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے اللہ نے حلال کی ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ جنرل رول ہے کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ کچھ تو تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ 11 قسم کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں، ان میں سے بھی 4 وہ ہیں جو پرماننٹلی قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات کے اوپر انہیں حرام کیا گیا: مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور وہ حلال جانور بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور اس کے علاوہ 7 اور تھے کہ کوئی جانور گر کے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، صدمے سے مر جائے، گلا گھونٹنے سے مار دیا جائے، یعنی جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ وہ ساری تفصیلات، اسی طریقے سے بتوں کے تھانوں پہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور جو تم شکار، ان جانوروں کا بھی تمہارے لیے حلال ہے جو جنہیں تم سکھاتے ہو، شکاری جانوروں کو جنہیں شکار پکڑنے کی تعلیم تم دیتے ہو، اس میں سے جو طریقہ سکھایا ہے اللہ نے تمہیں۔ اللہ نے نہ صرف ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے بلکہ ان کی جبلت میں بھی رکھ دیا ہے کہ وہ انسان کی بات مانتے ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیں، اونٹ میں کتنی طاقت ہے، گائے میں کتنی طاقت ہے، انسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کے قابو آئے؟ ایک چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوتی ہے، اونٹ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے مسخر کیے ہیں انسان کے لیے۔ اس طرح یہ جو جانور جن کو تم سکھاتے ہو شکار کرنے کے لیے، چاہے وہ باز ہوں، باز کے ذریعے بھی شکار کیا جاتا ہے نا پرندوں کو، اور کتوں کے ذریعے بھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی بغیر ریوڑ کی حفاظت کے اور بغیر شکار کے، ان 2 وجوہات کے علاوہ کسی اور وجہ سے کتا پالا، تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 1 قیرات اجر کم ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت ہے بخاری مسلم کی، اس میں الفاظ ہیں 2 قیرات، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 2 احد پہاڑ کے برابر اس کے نامہ اعمال سے روزانہ عمل کم ہو جائے گا جس نے کتا پالا۔ لہذا شوقی آپ کتے نہیں پال سکتے، اسلام میں یہ حرام ہے۔ ریوڑ کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا نام لے کر کتا چھوڑتے ہو نا، اور وہ شکار کرتا ہے، اگر وہ شکار کو پکڑ کے لے آئے زندہ اور تم ذبح کر لو تب بھی حلال ہے۔ اگر وہ شکار کو پکڑے اور اس پکڑنے کے دوران وہ شکار مر جائے اس کتے کی وجہ سے، لیکن اس کتے نے اس میں سے کچھ کھایا نہ ہو، تو بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو زندہ پکڑنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ کچھ کھا لے تو اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، تمہارے لیے نہیں کیا، وہ پھر وہ سکھائے ہوئے سے وہ باہر نکل گیا۔ اسی طریقے سے اسی حدیث میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر تم نے تیر چلایا اور تیر کے اگر وہ شارپ ایڈ سے وہ شکار ہوا ہے پھر تو وہ حلال ہے، اور اگر سائڈ سے لگنے سے ہوا ہے پھر وہ صدمے سے مرا ہے پھر وہ حلال نہیں ہے۔ اسی میں ہی اب گولی بھی داخل ہے۔ گولی سے جب آپ شکار کرتے ہیں نا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تکبیر، تو اب گولی جو ہے نا یہ چیرتی بھی ہے بیک وقت، اگرچہ یہ صدمہ دیتی ہے لیکن چیر رہی ہوتی ہے، خون بھی نکل رہا ہوتا ہے، اتنا نہیں نکلتا لیکن چونکہ یہ چیرنے میں آتی ہے لہذا گولی کا شکار بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ کریں گے تو حلال ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر تم نے تیر چلایا اور وہ جانور مر گیا لیکن اس وقت نہیں تمہیں ملا، کچھ دیر کے بعد ملا، 1 یا 2 دن کے بعد،
اور اس کے اندر ابھی بدبو پیدا نہیں ہوئی تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اب تیر سے وہ ہو تو گیا تھا حلال، لیکن اس کا جسم آپ کو بعد میں ملا ہے اور وہ تعفن کا شکار ہو گیا، پھر وہ مردار میں آ جائے گا. لیکن یہ تیر اگر آپ نے جناب سائبیریا میں چلایا ہے تو آپ بے شک 1 سال کے بعد جا کے کھا لیں، حلال ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس میں تعفن آنا ہی نہیں ہے. وہ چلاتے ہی حلال ہو گیا تھا اور اس میں تعفن نہیں پھیلا، وہ مردار ہوئے ہی نہیں اس طرح کا، الا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ڈیکمپوزیشن، کوئی بیکٹیریا نہ آ جائے، پھر تو آپ کے لیے حرام ہوگا. اور ذبح کے اندر جو ہے حکمت بھی یہ ہے کہ اس کی برکت سے جو خون جو بیکٹیریا کے لیے ایک بہترین میڈیم ہے وہ نکل جاتا ہے اس میں سے، اسی لیے ہم اس کو پریفر کرتے ہیں. گلا گھونٹ کے جو جانور ماریں گے وہ حرام ہوگا، چاہے اللہ کا نام بھی اس پہ لیا ہو تب بھی حرام ہوگا جب تک اسے ذبح نہ کریں. تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑ رکھیں تمہارے لیے وہ تمہارے جانور، اور اس پر اللہ کا نام جانور پر اگر لیا ہوا ہے، چھوڑے ہوئے جانور پہ بھی اور اس پہ کھاتے کے وقت بھی اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے. ظاہر ہے جلدی ہے، موت آئی تو انسان کا حساب کتاب شروع. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں. اب یہ سورۃ المائدہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے فائنل احکام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا، یعنی اہل کتاب اگر حلال کھانا لے آئیں تو اس چکر میں نہیں پڑنا کہ ان کے برتنوں میں ہے اور یہ ہے وہ حلال ہے. اور اگر جانور بھی لے آئے اور اللہ کے نام پہ انہوں نے ذبح کیا وہ بھی حلال ہے. تو جانور کا ذبیحہ اگر غیر مسلم بھی کرے تو وہ حلال تصور کیا جائے گا. اور مسلمانوں میں بھی اگر وہابی نے ذبیحہ کیا ہے تو اہل حدیث کے لیے حلال ہی ہوگا، اگر اہل حدیث نے کیا تو وہابیوں کے لیے حلال ہی ہوگا جب غیر مسلموں کا ہے. لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احکام شریعت میں کہ وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث اگر 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو جانور مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ اور قادیانیوں کا ان کے ساتھ ذکر کیا، یہود و نصارہ کو علیحدہ کیا، ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، لیکن قادیانیوں کا اور اہل حدیث کا دیوبند کا حرام ہے. تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اب یہ بات کرنے کی ضرورت تھی، جب یہ کہہ دیا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے تو امپلائڈ ہے کہ ہمارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. یہ اس لیے کہا گیا، یہ ان کو نہیں کہا گیا، یہ ہمیں کہا گیا. مراد یہ کہ تم بھی یہود و نصارہ کی دعوت اپنے گھر میں کر سکتے ہو. یہ اکثر لوگ عید کے موقع پر نا یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا کے اندر نا کافروں سے نا وہ چھوٹی اور بڑی عید کے اوپر ٹافیاں کھا رہے ہوتے ہیں. جب کرسمس آتی ہے تو پھر ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اب یہ کرسمس کی ٹافیاں کھائیں نہ کھائیں، یا ہم ان کو اب کھلائیں یا نہ کھلائیں. بھائی کھادیاں نے تو کھاڑیاں بھی پہنیاں نے تو انہوں. تو خیر یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، میں اس کو ادھر سکپ کرتا ہوں. اور حلال کر دی گئی ہیں پاک دامن عورتیں اہل ایمان والوں کی، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. وہ یعنی اہل کتاب جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز. تو یہ وہ آیت ہے جس کے تحت مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہود و نصارہ اگرچہ مشرک ہیں لیکن چونکہ اہل کتاب ہے اس لیے ان کی عورتوں سے اجازت ہے نکاح کرنے کی. تو سنی شیعہ کا تو ویسے ہی نکاح ہو جائے گا.
اگر یہود و نصارہ کی عورتیں حلال ہیں. اس میں صرف ایک تفرد ہے عبداللہ ابن عمر کا. صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر جو موقف رکھتے ہیں وہ اس پوائنٹ آف ویو سے رکھتے ہیں کہ یہ مشرک کی کیٹیگری میں ہے، لیکن وہ سورۃ البقرہ ابتدائی شریعت ہے، اس میں دونوں طرف بات جا سکتی تھی. لیکن جب یہاں پہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کر رہا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ بھی تو سورۃ المائدہ میں. اس کے باوجود ان کے شرک اور کفر کے باوجود انہیں بت پرست مشرکین کی کیٹیگری میں نہیں ڈال رہا اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دے دی. تو لہٰذا کلمہ کو کوئی مشرک ہے آپ اسے کافروں کی کیٹیگری میں نہ ڈالیں، ان سے تو پھر بدرجہ اولا ہمیں قربت مل جائے گی اگر تم نے انہیں حق مہر دیا ہے ان کا. پاک باز بننے کے لیے، بدکاری کے لیے نہیں، اور نہ چھپی دوستی کرنے کے لیے، صرف شہوت رانی کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے، یا آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں انگلینڈ کی نیشنلٹی کے لیے نہ شادی کرو، بلکہ جنرلی اس کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو شادی ہوگی. کاغذی کارروائی کے اوپر شادی نہیں ہوگی، وہ باطل ہے. اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ تو اس کا عمل ضائع ہو گیا، یعنی ایمان لانے کے باوجود وہ کفر کرتا ہے اس کا عمل ضائع ہو گیا. یہ نہ ہو کہ شادی کی ہے جیوز اور کرسچنز کے ساتھ اور اتنا قرب ہو گیا ہے کہ آپ بھی جا کے وہ بت پرستی والے کام شروع کر دیں. اس لیول کو اس میں اشارہ موجود ہے کہ یہ پریفریبل نہیں ہے کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، لیکن اجازت ہے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، ہو جائے گا جو ایسا شخص ہوگا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے اہل ایمان، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، یعنی وضو کا طریقہ آ رہا ہے. اچھا، اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے. قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا. قرآن کے تحت تو یہ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے. تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے. لیکن جو مخالفین ہیں نا، جو منکرین احادیث ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں. بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں. یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا ہے. سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے. اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے.
لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے، وہ زیادہ افضل ہے، ثواب کا کام ہے، نور علی نور ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، نہ پانی کا ضیاع بھی نہیں ہے۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ دھو۔ اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ سارے کے سارے سنت اعمال ہیں، وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر لیں۔ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، یعنی کونیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی بیچ میں شامل ہے، جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے بیچ میں، کونیوں تک۔ یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، وہ بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے، 2 دفعہ بھی سنت ہے، 3 دفعہ بھی سنت ہے۔ اور مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک۔ اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے ومسحو کی طرف، کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک، اور اگر تم جنبی ہو تو تم پھر طہارت حاصل کر لو۔ اب غسل کا طریقہ نہیں آیا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے پورا جسم دھونا ہے، اس میں پہلے نماز کا سا وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پورا جسم کو دھو لینا ہے۔ وہ پوری تفصیلات میں نے ویڈیوز میں بیان کی، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ اور اگر تم ہو مریض یا سفر پر ہو، سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے، مریض ہو اور سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے، قضائے حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے تو قضائے حاجت سے آیا ہے، ظاہر ہے اب اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے اور یہاں چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، تو ظاہر جنبی ہے اور وہ پانی نہ پائے تو وہ تیمم کر لے، یعنی ایسے صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے پاکیزہ مٹی کے ساتھ، گندی مٹی کے ساتھ نہیں۔ اور جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں کوئی گند ہے۔ سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی ہوئی ہے، ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی، اندر نہیں تو باہر تو ملے گی، بس وہ اتنی خاک کافی ہے جو آپ ہاتھ رکھیں نا امپریشر بن جائے، بس۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ لگنی ضروری ہے، مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا، اس کے بعد چہرے پہ یوں ایک بار کیا، پھر ٹچ کیا، دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا، تیمم بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی اتر گیا، اور آپ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو اور وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، تمام کر دے، پوری کر دے، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔